السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بندہ کلمہ پڑھتا ہے، شہادت دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے شیطان سے بچنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو شیطانی وساوس سے گھیر لیتے ہیں اور شیطان دوسرے لوگوں میں وسوسے ڈالتا ہے، انہیں اس بات پر اکساتا ہے کہ اس کو واپس لاؤ، کیونکہ وہ ہمارے گروپ میں تھا، وہ نکل گیا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن گیا ہے، وہ تو ہمارے گروپ میں تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارے ساتھ اس نے جہنم میں جانا تھا، وہ تو اب جنت والوں میں بن گیا، وہ اللہ والا بن گیا۔ وہ شیطان جو ہے دھاڑے مار مار کے روتا ہے اور اپنے جو اس کے چیلے ہیں ان کو پھیلا دیتا ہے۔ وہ مختلف لوگوں میں جا کر خیال پیدا کرتے ہیں، وسوسہ پیدا کرتے ہیں کہ تم جو ہے واپس آ جاؤ، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ پھر وہ نقائص بتاتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے، اسلام کے اندر کون سا نقص ہے؟ اسلام میں کچھ بھی نہیں نقص، اسلام مکمل دین ہے، لیکن شیطان ایسے وسوسے پیدا کر کے بندے کو خراب کرتا ہے۔ اور یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بس تھوڑے دنوں میں واپس پھر دوبارہ اپنے مذہب کی طرف چلے جاتے ہیں، یا وہ اسلام چھوڑ جاتے ہیں، یا کچھ لوگ مہینے 2 مہینے سال میں یا اس طرح سے وہ اسلام کو پھر کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں، یعنی بندے جو ہیں بعض اوقات خود ہی شیطان بن جاتے ہیں، جس طرح کہ قرآن پاک میں ہے نا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس۔ تو وسوسہ ڈالنے والے وہ من الجنت والناس، وہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، والناس اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی بندہ آپ کو برائی کی طرف، غلط کام کرنے کی طرف لے جاتا ہے تو یا اس کی طرف اکساتا ہے کہ آؤ یہ کام کر لیں، برا کام جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یعنی شریعت میں وہ برا کام ہے، لیکن ایک بندہ آپ کو اکسا رہا ہے، ایکسائٹ کر رہا ہے کہ یہ کام کر لو۔ اگر آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن اس بندے نے تو آپ کو اکسایا نہ، تو اس بندے نے جو کام کیا وہ شیطان کا کام کیا، تو وہ شیطان بن گیا۔ اگر اس وقت وہ مر جائے تو وہ شیطان کے گروپ میں ہی ہوگا اور ادھر سے ہی اٹھے گا، کیونکہ اس کے من الجنت والناس یعنی جو بہکانے والے ہیں، جو وسوسہ ڈالنے والے ہیں، وہ شیطان بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ والناس کا مطلب انسان ہوتے ہیں، تو انسانوں میں سے بھی وسوسہ ڈال کے، خیال ڈال کے، دوسروں کو پرسویڈ کر کے، دوسروں کو ایکسائٹ کر کے، دوسروں کو اکسا کر، ان کا ذہن بنا کر کہ تم جو ہے یہ کام کر لو، چاہے وہ برا بھی ہو، تو وہ برے کام کی طرف بندے کو راغب کر دیتے ہیں۔ تو یہ کام جو کرانے والا ہوتا ہے، رغبت دلانے والا ہوتا ہے، وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو وہ شیطان اس وقت وہ بھی شیطان ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا اینڈ ہی اسی بات پر ہے، من الجنت والناس، یہ جنوں اور انسانوں میں سے ہی تمہارے شیطان یعنی وہ لوگ ہیں جو تمہیں دین سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی برائیاں کرا کرا کے پھر بڑی برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس طرح چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بندے کے دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک گناہ کرے گا تو دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، تو گناہ کرتے کرتے اس کا دل بندے کا کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت جب ہو جاتی ہے تو پھر اس وقت اس کا ایمان بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کا ایمان اسلام سے رابطہ بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ شیطان کے گروپ میں ہی چلا جاتا ہے، اور شیطان کافر ہے تو پھر وہ بھی کفر میں ہی چلا جاتا ہے۔
لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ توبہ استغفار نہ کرے۔ اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو غلطی کوتاہی پہ توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت اس پر رہتی ہے۔ اس لیے جب اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے تو پہلا کلمہ جیسے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد شہادت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب بندہ گواہی دے دیتا ہے تو اس کے بعد کیونکہ اسلام میں داخل بندہ ہو جاتا ہے، اب اسلام میں داخلے کے بعد شیطانی حملے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جو مسلمان بھی ہو تو مسلمان کے گھر میں بھی پیدا ہوا ہو تو اسے بھی چاہیے کہ وہ کلمہ شہادت پڑھے اور اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو ریوائز کر لے، یعنی اپنے اسلام کو ریفریش کر لے، اس کو تر و تازہ کر لے اس کو، تاکہ جو ہے نا اس کے اندر جو میل کچیل ہے، جو کچھ ایسی باتیں جو کہ خاندان میں گھر میں پیدا ہو گئی تھیں، وہ اس کی وجہ سے بندے کے دل پر اس کے داغ بن گئے یا کالک آ گئی تو وہ سب صاف ہو جائے۔ تو چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کرے کہ کلمہ ضرور پڑھے۔ تو یہ پہلا کلمہ اور کلمہ شہادت جو ہے دوسرا کلمہ، یہ دونوں کلمے جو ہیں یہ بندے کے اندر سے جو گند ہوتا ہے، غلاظت ہوتی ہے، وہ ایسی کسی وسوسوں سے ہو، کسی گناہ سے ہو، کسی برائی سے ہو، یا خاندان کے اندر کسی وجہ سے ہوتی ہے برائیاں، گناہ یا غلط رسمیں یا غلط باتوں سے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اس کو پڑھے، یعنی پہلا کلمہ پڑھے اور پھر دوسرا کلمہ پڑھے اور اللہ سے وعدہ کرے کہ میں اب تیرا اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی واقعی بندہ بن کے رہوں گا۔ بندہ کا مطلب ہوتا ہے غلام، تو میں غلام بن کے رہوں گا، اور جو شریعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہے میں اس پر پورا عمل کرتا رہوں گا یا کرتی رہوں گی۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شیطان جیسے حملے شروع ہوتے ہیں بندے پر، تو شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے پھر تیسرا کلمہ ہوتا ہے۔ تو تیسرا کلمہ جو ہے وہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے احسان ہے، اور یہ تیسرا کلمہ شیطان کے لیے ایک کھلی تلوار ہے جو کہ نیام سے باہر آئی ہوئی ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو شیطان پر ایسا جو ہے وار پڑتا ہے کہ وہ بھاگ جاتا ہے اس سے ڈر کے، تو وہ جو ہے نا یہ شیطان کے خلاف کھلی تلوار ہے۔ تو تیسرا کلمہ جو ہے یہ شیطان سے بچاتا ہے، اللہ کی رحمت لاتا ہے، اور سب سے حسین بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ باتیں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس صدقہ کرنے کا حکم آیا جب، تو فرمایا صدقہ کیا کرو، تو اس میں اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تو فرمایا بھئی صدقہ جو ہے آپ سبحان اللہ پڑھو تو صدقہ ہوتا ہے، اگر الحمدللہ پڑھو وہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر پڑھو وہ بھی صدقہ ہے، اگر لا الہ الا اللہ پڑھو تو وہ بھی صدقہ ہے، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہی پڑھ لے تو یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا پھر ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ بندہ جو ہے جو جنت کے خزانے جو ہیں وہ کس میں چھپے ہوئے ہیں؟ وہ ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جنت کے خزانے بھی اسی تیسرے کلمے میں ہیں، اور یہ جو صدقہ کرنے والے ہیں وہ بھی اسی کلمے میں الفاظ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ
جو ہے وہ الفاظ ایک حدیث میں یہاں تک آتے ہیں جو اللہ کے حضور تعریف کرنے کے لیے سب سے بھاری الفاظ ہیں، یعنی پلڑے میں بھاری ہوں گے، وہ بھی سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول، یہ اسی کے اندر ہیں، اسی کلمے کے اندر ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یہ کلمہ جو ہے، جس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آسمان میں، ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اپنی امت کو پیغام پہنچا دینا کہ جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، اور اس میں آپ نے خود ہی اس کی آبیاری کرنی ہے، اس کے اندر پھل پودے لگانے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ بھئی جو بندہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو درخت جنت میں ایک لگ جاتا ہے اس کا۔ تو اسی طرح سے وہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو وہ پوری کیاری اور پورا کھیت بن جاتا ہے، اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو پورا باغ بن جاتا ہے۔ تو جنت جو ہے، اور جب لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو اس کے محلات تیار ہوتے ہیں، اور جنت جو ہے اس کے اندر اس کے لیے حسین اور جمیل منظر بن جاتا ہے، اور وہ خوبصورت اتنا ہوگا بندہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے اسی کے اندر جنت کے بھی نظارے ہیں، اور اسی سے جو ہے شیطان سے بچاؤ ہے، اور اسی کے اندر اللہ کی رحمتیں برکتیں بھی ہیں۔ تو یا شیطان سے علاوہ جو شیطانی لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ تو تیسرا کلمہ وہ چیز ہے، ہم پڑھتے ہیں اس کو، ہم کہتے ہیں تیسرا کلمہ یعنی کوڈ آف سپریمیسی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نشان بھی ہے۔ تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، والحمد للہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت، اور نہیں نیکی کرنے کی قوت اور نہ گناہوں سے بچنے کی قوت، الا باللہ، مگر اللہ کی طرف سے ہے، العلی العظیم، جو بہت بڑا اور عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرا کلمہ ضرور پڑھیں، اور جتنی دفعہ پڑھ سکیں تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو شیطان سے بندہ بچتا ہے، ایسے لوگوں سے بچتا ہے جو شیطان جیسا کام کرتے ہیں، اور ہر قسم کے بعض اوقات دماغ کے اندر برے خیال آتے ہیں، برے خیال آئیں تو پھر بھی تیسرا کلمہ پڑھے، خواب کے اندر بندہ ڈر جائے تو پھر بھی تیسرا کلمہ پڑھے، اگر کہیں ڈر خوف کسی کا ہو تو پھر بھی تیسرا کلمہ پڑھے، اور اسی طرح سے بندہ اگر پریشان ہوتا ہے تو پریشانی میں بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرماتا ہے۔ تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، والحمد للہ، اور اپنی تعریفوں کے ساتھ ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نہ ہی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نہ نیک کام کرنے کی قوت مگر اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی شان والا، بڑی عظمت والا ہے۔ بس یہ کلمہ ضرور پڑھا کریں، جتنی دفعہ پڑھیں، اور جب بھی کہیں پہ آپ کو ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، تو اس کلمے کو پڑھیں گے تو اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور آپ کو ڈر خوف سے بھی اللہ کے حکم سے بچائیں گے، اور آپ کو یعنی دل میں جو خوف ہوگا اس کو ہٹا دیں گے، اور اللہ کی عظمت سے آپ کو سکون عطا ہو جائے گا۔
تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔